Assalamualaikum warahmatullahi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع
العليم من الشيطان الرجيم ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ایک ہی بے مثال ذات واسطے آمدین تو لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام سید المرسلین شفیع المذنبین امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے سامعین محترم اللہ رب العالمین دا جتنا بھی اسی شکر ادا کریے اتنا ہی کم ہے کہ جس مالک نے سانوں ایسا دین اور ایسا مذہب عطا کیتا کہ جس دین اور مذہب کے اندر رہ کے اگر انسان اپنی زندگی بسر کرے اللہ رب العالمین ایسے انسان دنیا کے اندر بھی عزت عطا فرما دے گے اور روز قیامت بھی اللہ ایسے بندیوں کو عزت کے نال اپنی جنت کے اندر داخل فرمان دے. بھائیو ہر مذہب کی کوئی نہ کوئی خصوصیت اور خاصہ اللہ کی ذات نے رکھے. دین اسلام اور اسلام کا جڑا مذہب ہے اللہ رب العالمین نے جو خصوصیت اور اس کا مقام جو رکھے ہے اللہ کی ذات نے شرم اور حیا کے اندر رکھے. اللہ رب العالمین نے پیارے محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس انسان کے اندر
اللہ دی ذات دی دل دے اندر او دے جسم دے اندر شرم اور حیا پیدا کر دیندے نا، اس دی شرم و حیا کی وجہ تو اللہ نے دنیا اندر عزت بھی عطا کر دی۔ اور اگر انسان کی نظر اندر، انسان دے دل اندروں، انسان دے دل اور جسم دے اندروں شرم اور حیا ختم ہو جاندی ہے، تو پھر رب العالمین بالآخر اس بندے میں عزت کی بجائے رسوائی ادا مقدر بنا دیندی ہے۔ آؤ ذرا غور فرماؤ کہ اس مالک کا ساڈے تے کتنا انعام ہوا، اور اس مالک نے یہ انعام اس وقت ساڈے تے کیتا سی کہ جدوں ساڈے باپ آدم علیہ السلام نو پیدا رب العالمین نے فرمایا سی۔ آدم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین نے پیدا کیتا، اما جی حوا آدم علیہ السلام جنت دے اندر آپ نے فرما دیتا گیا کہ لو بھئی تو زندگی گزارو، ایسے عشرت دے نال رہو، اللہ دی جنت دو نعمتاں کھاؤ، اللہ دی جنت دیاں نعمتاں تو فائدے اٹھاؤ، لیکن میری صرف ایک بات آتی حالت نے کہ تسی ایک درخت ہے کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، صرف اس گل کا تسی دھیان رکھے ہو کہ باقی تسی اللہ دی جنت دے اندر اپنی زندگی بسر کرو۔ میرے اور تواڈے باپ آدم علیہ السلام، میری اور تواڈی ماں اما جی حوا علیہ السلام زندگی بسر کرتے نے پہ وقت گزر رہا ہے۔ ایک دن پھر شیطان انسان کا جڑا دشمن پہلے دن تو ہی انسان آدم علیہ السلام کا تے اولاد آدم کا دشمن ہے۔ ایک دن آپ اور بیٹھا ہے کہ آگے ابا جی کو کہیں ہے کہ آدم اگر غور کرتے کہ تیرے رب نے اے جڑا جنت دے درخت کا پھل کھان تو منع کیتا، یہ کیوں کیتا ہے؟ آدم علیہ السلام کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کی حکمت ہے، اس مالک کا حکم ہے کہ یہ قریب نہیں جانا تے یہ پھل نہیں کھانا، بس مینوں تے یہ نہیں کوئی گل دا علم ہے کہ اسی اللہ کے حکم دے پابند ہاں۔ جس وقت یہ بات ہوئی تے جناب آدم علیہ السلام نو شیطان کہنے لگا بابا جی تسی بھولے ہو، اللہ جی ذات نے میں تانوں دسنا کہ اس جنت دے درخت دا پھل کھان تو کیوں منع کیتا ہے؟ آگے جی دسو کی وجہ ہے؟ تے شیطان کہتا کہ میں تہاڈا خیر خواہ پہلے پکیا کیتا کہ تسی یہ نہ سمجھو کہ میں ویسے ہی تہاڈے نال کوئی گل کر رہا، کوئی عام بات کر رہا، نہیں میں تہانوں نصیحت والی بات سنا رہا تے تہاڈا خیر خواہ بن کے بات کہہ رہا۔ آدم علیہ السلام کو کہنے لگا اے جڑا درخت دا پھل کھان تو اللہ دی ذات نے منع کیتا نا، اے دی وجہ اے وے کہ اے دا اگر تسی پھل کھا رہا تے جاں پھر اللہ دی ذات تہانوں فرشتے بنا دے گا تے اے دا پھل کھان دے نال اگر فرشتے نہ بنے تے اللہ تہانوں ہمیشہ لمبی زندگی عطا فرما دے گا کہ تسی ہمیشہ رہو گے۔ اس واسطے اللہ کی ذات نے تہانوں یہ تو منع کیتا ہے۔
جی ساڈے میرے اور تواڈے باپ آدم علیہ السلام نے جدو یہ بات سنی دل اندر بات خیال آ گیا آج انسان ہے نا اللہ کی ذات نے انسان کو بنایا ہے یہ اندر کمزوریاں بھی اللہ کی ذات نے خود پیدا کی ہیں اگر اللہ کی ذات نے انسان کو عقل شعور عطا کیتا ہے نا تے بعض دفعہ یہ دیکھو غلطیاں بھی سرزاد ہونیاں یہ بھی انسان دی زندگی کا حصہ ہے جناب آدم علیہ السلام نے بات وہ سنی کہ جلدی نہ لگے بڑے تو وہ پھل کھایا تے پھل کھان کا نقصان کی ہویا کہ جڑے اللہ کی ذات نے جنت دے اندر اما جی ہوا تے جناب آدم علیہ السلام نے جنتی لباس پہنایا ہے سب تو پہلے اس لباس کو اتار دیتا گیا لباس اترے ہن اما جی ہوا جیڑی ہیں وہ بھی بے لباس ہو گئی آدم علیہ السلام بھی بے لباس ہو گیا اور شرم تے حیا دا تقاضا یہ ہوئے کہ انسان ہے نا اگر جدو دونوں نے دیکھا کہ اسی تے بے لباس ہو گئے ہاں ساڈے تے تن تے کپڑا نہیں رہا ہن وہ کی ہویا کہ پھر آدم علیہ السلام تے اما جی ہوا کو پتے درختاں دے پتے پکڑے انہاں پتیاں دے نال اپنی صدر جڑے نے انہاں نوں چھپان دی کوشش کر رہے نے کہ اپنا جسم چھپا رہے نے اے جسم چھپا کے تے نال اللہ دی ذات نے فرمایا کہ لو پھر اے تے بس نہیں تسی میری نافرمانی کیتی ہے میں تانوں کیا سی جنت چ رہو اے دیاں نعمتاں کھاؤ زندگی ہناؤ تے اے تو ہن تہاڈا لباس بھی اتار دیتا گیا جنتی تے تانوں ہن جنت چوں بھی اسی باہر کر دینا اے شیطان دی بندہ جدو بات ماندا ہے شیطان دے آنکھے جدو انسان لگدا ہے نا تے پھر انسان نو رسوائی ہوندی ہے اور جدو انسان شیطان دے آنکھے لگدا ہے تے پھر انسان دی شرم تے حیا جڑی او ختم ہو جاندی ہے آؤ ذرا غور فرماندے جاؤ آج دے خطبہ جمعہ دے اندر جو کہ 14 فروری دے حوالے دے نال انشاءاللہ الرحمن میں اس کو مختصر وقت دے اندر بات کو سمجھانا چاہاں گا کہ انسان دی شرم تے حیا کتنی بڑی چیز ہے اے انسان دی زینت کتنی بڑی چیز ہے آؤ اے رب العالمین نے یہ جو واقعہ میں تو انہوں سنایا ہے اللہ رب العالمین نے ایک اپنے قرآن دے اندر آیات دی زینت بنایا اور میرے تو آنے واسطے سبق بنا دیتا ہے آؤ ذرا غور فرما دے جاؤ اللہ رب العالمین فرما دے گے اے میرے محبوب پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے سونے ذرا جناب آدم علیہ السلام دا کہ اما جی ہوا دا تذکرہ اپنی امت والے دے سامنے کرو نا کہ جس وقت آدم علیہ السلام نے اللہ کی ذات نے حکم فرمایا وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ذري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين
آدم علیہ السلام دے اما جی ہوا جنت دے اندر رہ رہے نے اور وقت بیتا گیا شیطان دشمن آیا تے اپنی دشمنیاں دکھان لگا لے سب تو پہلے میرے تیرے باپ آدم علیہ السلام دے اس نے حملہ کیتا اللہ اکبر اللہ آندے آدم دیا جیرے شہر جیرے درخت دا پھال کھان تو اللہ نے تو ہمیں منع کیتا ہے میں تو ہمیں دساں ہے کس واسطے منع کیتا ہے اس واسطے کہ تسی اللہ دے کتے فرشتے نہ بن جاؤ اس پھال نو کھان دے تسی ہمیشہ ہمیشہ اللہ دی جنت دے اندر نہ رہن لگ پے تسی ہمیشہ ہمیشہ کتے اس دنیا دے اتے زندگی نہ بسر کرن لگ پے اس واسطے میں تو ہمیں نصیحت کرنا وا تسی دا پھل کھا کے دے دیکھو یہ دا سیکا چک کے دے دیکھو نا میرے تیرے احباب آدم علیہ السلام نے غلطی انسان دے کرو ہوں دیئے انسان غلطیاں دا پتر ہے اور دیکھنا میرے باپ آدم علیہ السلام کو بھی خطا ہو گئی آدم علیہ السلام نے اللہ دے منع کرن دے باوجود اس کا پھل کھا لیا پھل کھا دے کہ اپنے جسم کو سب تو پہلو اللہ نے شرم و حیا دا پردہ ختم فرما دیتا اللہ کی ذات نے شرم و حیا والا لباس میرے تیرے آدم باپ تو اتاریا اما جی ہوا تو اتار دیتا گیا ہے انہیں اپنی شرم و حیا چھپان واسطے میرے تیرے باپ میرے باپ کے میری ماں یہ جناب اپنی شرم و حیا چھپان واسطے آج درختوں دے پتیاں دے نال اپنے جسم دے اوتے پردے پردے نظر آ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ رب العالمین فرماندے نے میں تانوں منع کیتا سی شیطان دے پیچھے نہ لگو یہ شیطان تہاڈا بڑا دشمن ہے آؤ نا میرے بھائیو اگر میرے تیرے باپ آدم علیہ السلام دے اوتے حملہ کر سکدا ہے اللہ دے ہاتھوں دے نال بنائے آدم علیہ السلام پوری دنیا دے باپ تے اے جناب وسوسہ ڈال کے تے انہاں دے نال دشمنی کر سکدا ہے تے میں تو کس بات دی بولیاں آؤ نا میرے بھائیو میرے تیرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ جس بندے دے اندر حیا پیدا کر دے اللہ جس بندے نو اللہ حیا تے شرم دے دل اندر پیدا کر دے اللہ اس بندے نو عزتاں بھی دنیا چ عطا کردا ہے جدے دل اندر اللہ شرم تے حیا ختم کر دیندا ہے اللہ نو دنیا تے رسوا بھی کر کے دنیا والیاں دے سامنے رکھ دیندا ہے اور آؤ ذرا غور کرو جنہاں نے حیا اپنے دلاں وچ پیدا کیتی اللہ انہاں نو عزتاں کی عطا فرمائیاں نے آج جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دا واقعہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمانے اپنے گھر دے اندر کام والا آیا ابو بکر نے آ کے اجازتاں لئیاں میرے آقا علیہ السلام اپنے گھر دے اندر بیٹھے نے تے آقا علیہ السلام دے نا تہمت جڑی ہے آقا دی ران تو ہٹی ہوئی ہے آقا ٹیک لگا کے بیٹھے نے گھر دے اندر ابو بکر آئے نے داخل ہوئے نے سلام عرض کیتی کول بیٹھ گئے نے آقا اسی حالت بیٹھے نے عمر آئے نے آگے سلام عرض کیتی اور اجازت طلب کر کے کول بیٹھ جاندے نے آقا اسی حالت بیٹھے نے تھوڑی دیر گزری میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے در دولت تے آن والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آئے نے اور ایک کون عثمان داماد رسول اور ایک کون عثمان سخی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آئے نے تشریف لے کے آئے نے تو میرے تیرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلدی دے نال اپنی ران تو کپڑا سیدھا کر دینے تے بیٹھ جاندے نے اللہ اکبر اللہ میرے آقا علیہ السلام دے کول محو گفتگو ہوئے نے نا آج جناب ابو بکر صدیق اور میرے پیارے عمر فاروق حضرت عثمان آقا دے نال گفتگو فرما رہے نے چند منٹ یہ مجلس ہوئی گفتگو ہوئی مجلس برخاست ہو جاندی سارے ساتھی چلے جاندے نے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جڑیاں یہ سارے دا سارا منظر دیکھدیاں تے دیکھ کے جدوں سارے چلے جاندے نے تے امی عائشہ فرماندی حضور اج میں ایک گل دسو تے صحیح آ ویکھو نا میرا باپ ابو بکر صدیق آئے حضور تسی اسے حالت دے اندر ٹیپ لگا کے بیٹھے رہے ہو تسی اپنے کپڑے بھی سیدھے نہیں کیتے
اس حالت دے نال تسی بیٹھے ہو میرے فاروق آئے نے حضور تسی اس حالت دے اندر بیٹھے ہو لیکن عثمان ذوالنورین آئے نے تے میرے حضور تسی جلدی دے نال ٹیک ہٹا کے اپنے کپڑے سیدھے کر کے بیٹھ گئے ہو آخر دی وجہ کی ہے میرے تیرے آقا علیہ السلام نے جواب دیتا میرے آقا فرماندے نے عائشہ ابو بکر آئے میں اسے حالت بیٹھا رہا میری ران تو کپڑا ہٹیا لیکن میں اسی طرح بیٹھا رہا عمر آئے میں اسی طرح بیٹھا رہا لیکن میرا عثمان آیا میں جلدی دن اپنے کپڑے سوارے کر کے بیٹھ گیا اس واسطے کہ میرا عثمان ہے کہ جدے کو اللہ دے فرشتے بھی حیا کر دے لے اللہ اکبر اللہ جدے کو اللہ دے فرشتے حیا کرنا اللہ دے نبی محمد کا بھی حق بنتا ہے کہ میں اپنے عثمان کو حیا کراں آؤ میرے بھائیو ذرا غور کرو جنہاں لوگوں کے اندر شرم و حیا ہوندی ہے نا اللہ انہوں دنیا اندر وے تو کیوں عزتاں عطا کر دے نے کہ نبی بھی انہاں کو شرم و حیا کر دے نے اللہ دے فرشتے بھی انہاں بندیاں کو شرم و حیا کر دے نے جنہاں دے دلاں اندر خود شرم و حیا ہوئے اے میرے پیارے عثمان اے شرم و حیا دے پہ کرو عثمان کہ جنہ کرو اللہ دے نبی بھی شرم و حیا فرما رہے نے آؤ نا میرے بھائیو ذرا غور کر دے جاؤ نا میرے آقا علیہ السلام فرما دے نے کہ جدو انسان دے دل اندر اللہ شرم پیدا کر دے سمجھ لو بندے نو اللہ ایمان عطا کر دے نے کہ جدو بندے دے اندروں شرم حیا نکل جاندی ہے اس بندے دے اندروں ایمان بھی نکل جاندا وے اللہ اکبر اللہ ایمان ہوندا ہے کہ اللہ دل چ شرم تے حیا بھی پیدا کردا ہے جدوں دل ایمان تو خالی ہو جاندا ہے تے بندے دی شرم و حیا بھی ختم ہو جاندی ہے آؤ نا ذرا غور کر دے جاؤ نا یہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اور آؤ ذرا ایک اور واقعہ سناوا ایک اللہ دی بندی ہے اور اللہ دی اس بندی دا اللہ اور شرم تے حیا او دے دل دے اندر ایسی ہے اور او دے جسم دے اندر شرم تے حیا ایسی ہے کہ اللہ نے پوری صورت او دے نام دی اپنے قرآن چ نازل فرما دیتی ہے اللہ اکبر اللہ کون ہے اے بی بی مریم علیہ السلام نے ایک دن تشریف فرما نے اپنے حجرے مبارک دے اندر بیٹھیاں نے بیٹھیاں جناب اما جی مریم اپنے حجرہ پاک دے اندر تشریف فرمانے ایک آن والا آیا بشری انسان شکل دے اندر انسان دی شکل دے اندر آن والا آکے اینڈ میری اماں جی مریم علیہ السلام دے سامنے کھڑا ہویا کہ اماں جی نے دیکھا کہ حجرے کا دروازہ بند ہے دروازہ دیوار کنڈی بھی لگی ہے تالا بھی لگا ہوا ہے اللہ اکبر اللہ کہ جس نے کھولن والے میرے استاد زکریا علیہ السلام تو علاوہ کوئی بھی انہوں کھول نہیں سکتا کہ اے بشرت انسان میرے سامنے کیویں آ کے کھڑا ہو گیا ہے اے جناب عورت ذات کا ایمان میرے بھائیو جناب مریم علیہ السلام نے جب دیکھا دیکھ کے ان کی کہندیاں نے آندیاں نے وے اللہ دے بندیا تو کیویں اس گھر دے اندر میرے حجرے دے اندر تو کس طرح آ گیا وے میرے حجرے دا دروازہ بند ہے تالا لگا ہوا ہے دروازہ کسی کھولیا نہیں تو تے روشن دان ہے کوئی نہیں لیکن تو میرے حجرے دے اندر آیا کہ کس طرح آیا ہے تے نال کی کہندیاں نے میں تیرے کلوا اعوذ بالرحمن قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا قال انما انا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا
قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا۔ آندیاں نے میں اللہ دی پناہ منگنی تیرے کولوں، میں اپنے رب کولوں ڈر دیاں، اللہ دی پناہ تیرے کولوں طلب کرنی کہ تو میرے حجرے چ کیویں آ گیا میں۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ دے فرشتے نے جناب جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل دے اندر آن والے اللہ دے بھیجے ہوئے فرشتے نے آ کے کی کیا؟ آندے نے بی بی مریم ڈرو نہ، خوف نہ کھاؤ، میں تے اللہ دا فرشتہ ہاں، میں تے اللہ دا پیغام دین واسطے تواڈے کول آیا ہاں، میں تانوں دسن آیا اللہ تانوں بیٹا عطا کرنے والے نے، اللہ تانوں اولاد عطا کرنے والے نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور پھر شرم تے حیا والی دھی اگوں بولی، شرم تے حیا والی بیٹی بولی، شرم تے حیا والی ماں بولی۔ اللہ اکبر اللہ۔ بول کے کی کہندیاں نے؟ آندیاں نے مینوں پتر دیاں خوشخبریاں دین والیا، مینوں پتر دیاں بشارتاں دین والیا، میں تے حالے نکاح کسے نال نہیں کیتا، میری تے حالے شادی کسے نال نہیں ہوئی، میرا تے حالے کسے دے نال کسے مرد دے نال میل جول نہیں ہویا، اور مینوں خوشخبریاں دین والیا بچے دیاں، اور میں تے نہ کسے نال برائی کیتی نہ کسے نال نکاح کیتا وے، تو مینوں خوشخبریاں کا دیاں دے رہا وے۔ اللہ دے فرشتے کہندے نے اے مینوں نہیں پتا، میں صرف اللہ دا حکم سنان لے آیا، اللہ دا آرڈر مینوں جننے میں اونا تانوں دسن واسطے آیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ بات جڑی میں عرض کرنا چاہنا، دیکھو شرم یا اللہ اگر عطا کرے تے عورت دے دل اندر بھی اللہ شرم تے حیا عطا کر دے گے، اگر مرد ہوئے اللہ اونوں شرم حیا عطا کرے تے اللہ مرداں نوں بھی اللہ دی ذات عطا کر دے گے۔ اس واسطے میرے بھائیو شرم تے حیا انسان دا زیور ہے، شرم تے حیا انسان دی زینت ہے، اے ایمان دا حصہ ہے۔ اگر انسان دے اندروں شرم تے حیا ختم ہو جائے سمجھ لو ایمان ختم ہو جاندا ہے۔ آؤ میرے بھائیو ذرا غور کرتے جاؤ نا، آج میرے تیرے معاشرے دا کی عالم ہے، آج میرے تیرے معاشرے دے اندر اس موبائل نے آ کے انسان کو کتنا ذلیل بنا دیتا ہے، اس موبائل نے آ کے انسان کو کتنا کمتر بنا دیتا ہے، اس موبائل نے آ کے دنیا دے اندر مینوں تینوں کتنا رسوا کر دیتا ہے۔ آج سے میریاں تیریاں عزتاں محفوظ نہیں، آج اس موبائل دے اوتے آج ویڈیو بنان دے لالچ اندر، آج میرے پیسے کمان دے لالچ اندر، آج ویو لین دے لالچ دے اندر، آج کمنٹس دے لالچ دے اندر آج عزتاں نیلام ہو رہی نے۔ آج جناب 14 فروری دا دن ہے اور مسلمان جیڑا ہے اے 14 فروری نو خیر مسلمان دیاں رسماں ادا کر رہا ہے، اور مسلماناں کو کلمہ نبی دا پڑھنا ہے، نبی دا کلمہ پڑھنے والا ہو کے، رسول دا کلمہ پڑھنے والا ہو کے، عاشق رسول پہنان والیا، نبی آخر زمان دا کلمہ پڑھنے والیا، اور کبھی سوچے جس نبی دا کلمہ پڑھنا اس نبی دے کلمہ پڑھنے والے شرما حیا والے کتنے سن، اور نبی خود کتنی شرما حیا والا سی، اور نبی شرما حیا دے کتنے سبق دے کے جان والا، اور نبی دا کلمہ پڑھنے والیا آج تو خیر مسلمان ہوئے کہ آج تو سمجھنے کہ میں اپنا آج جناب گلاب دا پھول لے کے کسی عورت نو لڑکی نو دیواں گا اور میں جناب محبت دا اظہار کراں گا، عورت آج لڑکیاں یہ سمجھدیاں نے میں آج گلاب دا پھول کسی نوجوان نو دیواں گی تے محبت دا اظہار کراں گی، آج تیری خیرت دا جنازہ نکل گیا، یہ سمجھ نہیں آئی کہ میں کدا کلمہ پڑھنے والا مرداں، میں آج کدا کلمہ پڑھنے والی نبی دی امتیاں۔ اللہ اکبر اللہ۔ آج نوجوان اینا بے حیا ہو چکا ہے، عورتاں اینیاں نوجوان لڑکیاں اینیاں بے حیا ہو چکی ہیں، اللہ دی قسم ایسیاں ویڈیو بنا کے اس موبائل دے اوتے صرف اپنی شو بازی بنانے واسطے اس موبائل دے اوتے ویڈیو سوشل میڈیا
دے اوتے صرف اس واسطے کہ سانو لوگ دیکھن تے سانو جناب کمنٹس بھیجن اے کدی سوچے اس دنیا دے اوتے تو کتنی دیر رہنا ہے کدی سوچے ایک دن مرنا ہے کدی سوچے قبر دے اندر جانا ہے کدی میں تو سوچے قبر دے اندر جا کے اپنے رب دے سامنے جواب دینا ہے اے انسان تو سوچنا ہی ہے وہی نا کہ مینوں کون ویکھدا پیا کدی تو یہ سوچنا اپنے دل دے اندر کہ بھلا میں جو کچھ مرضی کراں مینوں کون ویکھدا پیا مینوں کون پوچھن والا ہے مینوں کون کہن والا ہے اللہ اکبر اللہ اج تو نبی دا کلمہ پڑھ کے اج نبی دے شبرات دیاں گلاں کرنے سالمان اور شان شبرات دا نام لے کے رات نو پٹاخے چلا کے رشتے دار جناب سارے محلے والےاں نو پریشان کرنا اے تم سمجھنا کہ میں نبی دے نال محبت دا اظہار کر رہا ہوں اج نبی دے کدی تو معراج دا تذکرہ کر کے پٹاخے چلانے تے کدی تو میرا شب برات مناندا تو ہویا اے تو جناب پٹاخے چلا کے بیماراں نو پریشان کرنا لوگاں نو پریشان کرنا تے سمجھنا میں محبت دا اظہار کر رہا ہوں اور یہ سمجھنا کہ مینوں کون پوچھن والا ہے نہ پوچھن والے ضرور نے ایک دن تینوں پوچھن والے پوچھ لینا اس واسطے کہن والا کی کہندا آندا تیرے موڈیاں تے بیٹھے نے دو بندے خدا تیرے موڈیاں تے بیٹھے نے دو بندے خدا جو نوٹ کر دے نے تیری ایک ایک ادا اے بندہ سمجھ لینا مینوں کون پوچھن والا ہے مینوں کون دیکھن والا ہے اے آ جڑے تیرے میرے سجے کھبے موڈیاں تے اللہ نے بٹھائے نہیں نا وہ سب کچھ دیکھ رہے نے سب کچھ نوٹ کر رہے نے اس واسطے کہن والا کی کہندا ہے آندا تیرے موڈیاں تے بیٹھے نے دو بندے خدا نوٹ کر دے نے تیری ہر ایک ادا اے بندے ذرا سوچ سمجھ کے تو ڈائری لکھا اے بندے سوچ سمجھ کے ذرا ڈائری لکھا جو حشر نو دینی اے رب نے دکھا جو حشر نو دینی اے رب نے دکھا اللہ دی ذات دے فرشتے ہر چیز نوٹ کر دے اے نوجوانا اج تو سمجھنا وے اج تو عزت اپنی نو عزت سمجھنا ہے اے تو کہنا کہ میں کسی دی لڑکی نو کسی نوجوان لڑکی نو بھول دینا تے بڑا کیڑا گناہ ہے کسی نو بھول دینا کہ مولوی نو کی تکلیف ہے کسی نو میں بھول دینا کہ کسی نو کی تکلیف ہے اے کبھی سوچیا اگر تیری بہن نو کوئی بھول دے تے پھر تینوں کی تکلیف ہے کدی سوچیا یہ گل نو کہ تیری اگر ہمشیراں نو تیری اگر نوجوان ماں نو تینوں کوئی بھول دے تے پھر تینوں کی تکلیف ہے جو تینوں تکلیف ہے او پھر دوسرے نو تکلیف ہے اس واسطے اپنے دلاں وچ شرم و حیا پیدا کرو کہ خیر مسلمان والیاں ویلن تے دے دلاوے ان مسلماناں نو منان واسطے تسی اس دنیا تے نہیں آئے میں تو اس دنیا دے اوتے ایک کام کرن واسطے نہیں آئے میں تو اس دنیا تے کی لین واسطے آئے ہاں میرے تیرے آقا علیہ السلام میرا ہاتھ راہ تے گئے آقا علیہ السلام نے میرا ہاتھ واقعہ نو تسی سماعت فرمایا آقا علیہ السلام تے جڑے تحفے تحائف لے کے آئے انہاں وچوں سب تو بڑا تحفہ لے کے آئے تے کیڑا نمازاں دا تحفہ لے کے آئے اللہ اکبر اللہ اور میں دوست دیکھو بات نو نا موڑن واسطے اللہ نے شیطان ویکھو انسان دے کیویں دماغ وچ گل پاندا ہے بات نو موڑن واسطے بعض بندے نے او جڑا مسئلہ کرن والا ہے یا گل کرن والی ہے او دے تے بحث نہیں کردے بحث کردے تے کرن گے جو دی فلانے مولوی نے تاریخ رجب دی دسی ہے تے فلانا مولوی آندا ربیع الاول دے اندر معراج ہوئی ہے یہ ویکھو جی ایک مولوی کچھ آندا ہے ایک مولوی کچھ آندا ہے کبھی یہ بھی آکھیا جے کہ سارے مولوی آندے جے کہ معراج دی رات اللہ نے تحفے دے اندر نمازاں دتیاں جو پڑھنی پڑھنیاں چاہیے او اے تے کبھی بحث کی دیا
کبھی بحث کی ہوئے بیٹھ کے میں نماز نہیں پڑھتا، تو نماز نہیں پڑھتا، میرے بچے نماز نہیں پڑھتے، میری بیوی نماز نہیں پڑھتی، او بھائیو میں نہیں پڑھتا، تسی بھی نہیں پڑھتے، سانو نماز پڑھنی چاہیے، کبھی بحث کی بحث اس گل تے کر دیں کہ تے مولوی تے صرف اعتراض کرنا ہوے اونے تاریخ غلط کیوں دسی، اونے تاریخ ہے دسی، اونے ہے دسی، او یہ بات نہیں بحث کریا کر، اور میں تے بات کہا کرنا اللہ اے مساڈے محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی امت جیڑی ہے اے صرف کس پاسے ٹر پئی ہے، صرف بحث و مباحث کے اندر ہر مسئلے دوتے بحث، ہر مسئلے دوتے بحث۔ اوے یار بھائیو عمل کرنا ضروری ہے، بحث کرنا دین سے ضروری نہیں۔ بحث نہ کریا کرو فلانا ہے تے فلانا کیوں، فلانا ہے کیوں ہویا۔ اور نماز ہر بندہ کہندا ہے، ہر مکتبہ فقہ دا امام کہندا ہے، خطیب کہندا ہے، ہر خطیب کہندا ہے، ہر مکتبہ فقہ دا کہندا ہے نماز پڑھنی چاہیے، کبھی بحث کی تھی نہ۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو بھائیو جن بات میں عرض کرنا چاہنا، اللہ کی ذات نے سانو دین اسلام اینا پیارا دین عطا کیتا ہے جن کے اندر شرم بھی ہے، حیا بھی ہے، عزت بھی ہے، اور رفت بھی ہے، مقام بھی ہے، سب کچھ اللہ کی ذات نے اس دین کے اندر سانو عطا فرمایا ہے۔ لیکن اسی جدو دین چو باہر ہو رہے ہیں کہ رسوائی انسان دے مقدر بن چکی ہے۔ آ جاؤ میں تو معاشرے اندر نظر مار کے دیکھیے، ہر بندہ پریشان ہے، ہر بندہ پریشان ہے۔ کیوں پریشانی کی وجہ ہے اسی دین تو دوری اختیار فرمائی، اسی خیر مسلمان دے کمانو اپنا مذہب سمجھ بیٹھے، اپنا دین سمجھ بیٹھے، اپنا شعار سمجھ بیٹھے، اپنی پہچان سمجھ بیٹھے، اور ساری یہ پہچان نہیں، یہ غیران دیا پہچانا نہیں، یہ بے حیائی غیران دی پہچان ہے۔ لباس نو اپنے جسم کو اتارنا ہے غیران دی پہچان ہے۔ ساڈا تے اللہ دی ذات نے سانو لباس اس واسطے عطا کیتا ہے تاکہ اللہ دی ذات سارے پردے ڈھک کے رکھے۔ اسلام اندر اللہ نے کہ انسان نے جسم نو عورت دی خوبصورتی، مرد دی خوبصورتی اللہ نے بنائی لباس کے اندر۔ کبھی غور کریا کرو، دیکھو نا اگر کوئی بندہ ننگا ٹریا پھرے تے کوئی بندہ انہوں چنگا سمجھ دے، ہر بندہ انہوں گلاں کرتا، ہر بندہ انہوں کہتا ہے کوئی یار اے دی کنی عقل ماری ہے، کندہ دماغ خراب ہے، اے جناب گلیاں ننگا ہی لگا پھرتا، تے لباس ناگ پا کے بندہ جتنے مرضی لگا پھرے تو نہیں کسی نے کیا کہ بندہ بڑا پاگل۔ تو اللہ کی ذات نے سانو عزت عطا کی ہے، اسی خود بے شرم ہو چکے ہیں، اور صرف سانو موبائل نے بے شرم کر دیتا ہے۔ اسی نوجوان لڑکیاں اور نوجوانہ دا تے رونا کی رونا ہے، اور جو کہتے ہیں نا کہ بڑے میاں تو بڑے میاں چھوٹے میاں سبحان اللہ، کوئی ہن رونا تے اس گل ہے۔ میں بعض ویڈیو ایسیاں ویکھیاں کہ وڈیرے بندے وڈیرے دن منہ چ دند نہیں تے ایڈیاں بشرمی دیاں گلاں سوشل میڈیا تے کردے نے۔ میں سوچنا ربا اس تو بعد کتنے والا جانا بندے جوانی یہ بھی گزر گئی، بڑھاپا یہ ہاں جوانی یہ بھی گزر گئی، بچپنا یہ گزر گیا، بڑھاپا یہ آ گیا، وال یہ چٹے نہیں۔ اللہ جی حرکتیں کر رہا ہوں اس کو اگے میں گناہ کتنے کر رہا، لیکن انسان میں کوئی سوچ نہیں کہ جب ہم میں مرنا ہے تو اس رب نے سب کچھ سارے سامنے لیا رکھنا ہے، انہیں سب کچھ پوچھنا ہے۔ نہ سنا کیتا ہے کیوں کیتا ہے، اے کیوں کیتا ہے، اے کس وجہ تو کیتا ہے، اے کنوں راضی کرنے کر رہے ہیں۔ اور میرے بھائیو آج بھی سارے کو وقت ہے اللہ کو اپنے گناہوں کی معافی منگیے، اپنی پچھلیاں کوتاہیاں بھی اس مالک کو معافی مانگ کے اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریے۔ اللہ کو دعا فرماؤ اللہ میرے قرآن و کتاب و سنت کو سمجھ کے اللہ سانو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ خطبہ جمعہ انشاءاللہ بے نماز کا انجام انشاءاللہ اس موضوع میں عرض کروں گا۔